بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طلبات، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہم اب مائکروسافٹ ورڈ کے اندر اپنے 3 مینیو مکمل کر چکے ہیں، ہوم مینیو، یہ انسرٹ اور یہ پیج لے آؤٹ۔ اصل میں ہمارے جو مائکروسافٹ ورڈ کے اندر زیادہ تر کام ہوتا ہے وہ انہی 3 مینیو کے اندر ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں۔ یہ ریفرنس اور میلنگ مینیو کے اندر کوئی اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو یہ ایک ریویو اس کا دوں گا، پڑھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے، کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں اس آپشن کو ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہمارے استعمال میں بہت کم آتے ہیں۔ میلنگ کا آپشن تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہم اس کو میلز وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کل تھوڑی سی ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے، ہم مطلب ان سرور سے ہٹ کے ہم ڈائریکٹ گوگل میل کی طرف چلے گئے ہیں۔ ان کا استعمال اب کم رہ گیا، لیکن یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کو بھی اپنے لیسنز کے اندر شامل کریں۔ باقی ریویو اور ویو مینیوز کے اندر کچھ ایسی سیٹنگز ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے ہر حال میں، تاکہ مائکروسافٹ ورڈ کے دوران کام کرتے ہوئے ہمیں کچھ پریشانی یا پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو ہم ان 2 مینیو کو اگر نہ پڑھیں یا ان میں سے کوئی ایسی سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ٹینشن کا باعث بن سکتی ہے آپ کے لیے، تو میں آج ریفرنس مینیو شروع کروا رہا ہوں۔ ہم پیج لے آؤٹ مینیو تک مکمل کر چکے ہیں، اس میں پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو آپ ہم سے کویسچن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ریفرنس مینیو ہے۔ اس میں سب سے پہلا آپشن پڑا ہے ٹیبل آف کنٹینٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو غالباً اس کے اندر پیج لے آؤٹ کے اندر ہیڈنگز بنانا سکھایا تھا، یہاں پہ انسرٹ مینیو کے اندر بک مارک کی مدد سے میں نے آپ لوگوں کو ٹیبل آف کنٹینٹ یا فہرست بنانا سکھایا تھا۔ تو اسی طرح کا ملتا جلتا آپشن یہ ٹیبل آف کنٹینٹ بھی پڑا ہے۔ اس میں آپ کوئی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہو اور آپ اس کی ہیڈنگز بناتے ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو ہیڈنگز ہیں وہ ایک پیج کے اوپر بن کے آٹومیٹیکلی آ جائیں، کہ فار ایگزامپل کہ آپ نے کوئی ایسا ڈاکومنٹ تیار کیا ہے، یہ ابھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے یہاں پہ دکھاتا ہوں، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا زبانی اس کو بتا دوں۔ آپ نے کوئی ایسا ڈاکومنٹ تیار کیا ہے جس کے اندر 4 سے 5 یا 6 صفحات ہیں اور اس کے اندر سرخیاں زیادہ ہیں، ہیڈنگ زیادہ ہیں، اور آپ چاہتے ہو کہ فار ایگزامپل چھوٹے چھوٹے کویسچن ہیں جس طرح مختصر سوالات اور جواب ہوتے ہیں، تو آپ چاہتے ہو کہ ان مختصر سوالات کو ہم ایک پیج کے اوپر کہیں فہرست کے طور پہ رکھ دیں تاکہ ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو کہ کون سا سوال کس صفحے پہ پڑا ہے۔ تو ہم اسی سوال کے اوپر پہلا جو پیج آپ کا ٹیبل آف کنٹینٹ بنا پڑا ہوگا، اسی کے اوپر ہم کلک جب کریں گے کسی سوال کے اوپر، یہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر بعد کر کے دکھاتا ہوں، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اسی صفحے کے اوپر موو ہو کے چلے جاؤ گے۔ میں مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل کہ میں یہاں پہ 4 یا 5 ایک پیراگراف لکھ لیتا ہوں، بلکہ میں زیادہ لکھ لیتا ہوں، 10 لکھ لیتا ہوں۔ یہ میں نے 10 پیراگراف لکھے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ میں کمپیوٹر کے چھوٹے چھوٹے کویسچن تیار کر رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں مختصر سوالات یا جواب۔ میں ان کو ہیڈنگز کی شکل دے دیتا ہوں یہاں پہ۔ فار ایگزامپل میں نے یہ پہلا کویسچن لکھا ہے، واٹ از کمپیوٹر، اس کو میں نے سرخی بنا دی ہے۔ فار ایگزامپل یہ میرا اگلا کویسچن ہے دوسرا، اس کو بھی میں سرخی بنا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی واٹ از سی پی یو۔ میں یہ تیسرا کویسچن بنا لیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی یہ کیا ہے، فار ایگزامپل یہ ہے واٹ از ایل سی ڈی۔ میں یہاں پہ اگلا کویسچن بنا لیتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں جی کہ یہ ہے واٹ از ماؤس، ماؤس کیا ہے۔ اسی طرح اگلا کویسچن میں بنا لیتا ہوں، اس کو میں کہتا ہوں جی کہ واٹ از کی بورڈ۔ اچھا اگلا کویسچن میں بنا لیتا ہوں یہاں پہ جی، میں اس کو کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل واٹ از مائکرو فون۔ اگلا کویسچن میں بنا لیتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں جی فار ایگزامپل کہ واٹ از پرنٹر۔ یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ میں نے تھوڑے سے سوال تیار کیے ہیں۔ میں اب ان کو ہیڈنگز کی شکل میں بناتا ہوں۔ آپ ان کو سلیکٹ کر کے ہوم مینیو کے اندر، آپ کو میں بتا چکا تھا ہوم مینیو کے اندر یہ ہیڈنگز کا آپشنز ہوتے ہیں، تو آپ ان کو ڈائریکٹ یہیں کلک کر کے ہیڈنگز بناتے جائیں۔ اب یہ میری پہلی ہیڈنگز بن گئی ہے، اس کو سلیکٹ کر کے میں یہاں سے ہیڈنگ 2 بنا لیتا ہوں، اس کو میں سلیکٹ کر کے یہاں سے ہیڈنگ 3 بنا لیتا ہوں، اس کو میں ہیڈنگ 4 بنا لیتا ہوں۔ یہ آٹومیٹک آگے بڑھتے جائیں گے ہیڈنگ، آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے۔
اور یہ میری ہیڈنگ اب غالباً یہ پہلی تھی، دوسری، تیسری، چوتھی اور یہ پانچویں ہے۔ اس کو میں ہیڈنگ 5 بنا لیتا ہوں یہاں پہ، اور اس کو میں ہیڈنگ 6 بنا لیتا ہوں، اور اس کو میں ہیڈنگ 7 بنا لیتا ہوں۔ اسی طرح آپ یہ بے شک اینڈ تک چلتے جائیں، اسی طرح یہ ہیڈنگز بناتے جائیں۔ اب آپ کہتے ہو، یہ میں نے مثال دی ہے کہ یہ تو میں نے ابھی ایک صفحے کے اوپر بنائی ہیں، آپ نیچے جتنی مرضی بنا لو۔ فار ایگزامپل یہ ہیڈنگز ہیں، یہ پہلی ہیڈنگ ہے، یہ دوسری، تیسری۔ اب آپ چاہتے ہو کہ ان ساری ہیڈنگز کے ہم پہلے صفحے کے اوپر ٹیبل آف کنٹینٹ بنا دیں کہ اس میں فار ایگزامپل اب ہمیں چاہیے جی کہ کی بورڈ، واٹ از کی بورڈ کہاں پڑا ہے، تو ہم اسی کے اوپر کلک کریں، جہاں پڑا ہو آٹومیٹیکلی شفٹ ہو کے اس کے اوپر آ جائے۔ تو ابھی دیکھنا میں یہ ٹیبل آف کنٹینٹ کیسے بناتا ہوں۔ میں نے ایک کرسر نیچے رکھ کے انٹر کر دیا تاکہ یہاں میں کلک کر سکوں۔ اب میں ریفرنس مینیو میں جا رہا ہوں اور یہاں ٹیبل آف کنٹینٹ کے اوپر کلک کروں گا، یہ مجھے یہاں پہ سٹائل دے دے گا کہ آپ نے کس طرح کا بنانا ہے، ٹیبل 1 2، یہ کافی سارے پڑے ہیں، آپ ان میں سے جو چوز کر لیں۔ فار ایگزامپل میں یہ کر لیتا ہوں، اس کو میں نے کلک کیا ہے۔ تو اب آپ نوٹ کریں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں نا 3 ہیڈنگ اس نے بنا دی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ ایڈ مزید بھی کر سکتے ہیں، یہ ایڈ لائن کی مدد سے یہاں کلک کریں گے اور لائن 1 ایک اور ایڈ کر لیں، جتنی مرضی آپ یہاں پہ لیول 2 کر لیں، 3 کر لیں، جتنے مرضی اس کے اوپر ایڈ آپ کر سکتے ہو۔ اب یہ آپ کا مطلب یہ ٹیبل آف کنٹینٹ یہاں پہ تیار ہوا کھڑا ہے۔ یہاں سے بعد میں آپ اس کے سٹائل بھی چینج کر سکتے ہو۔ اب اس کو یعنی کہ کلک کر کے اس متعلقہ ہیڈنگز کے اوپر پہنچنا کیسے ہے، آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبائیں گے، یہاں پہ کنٹرول دبا کے یہ سامنے جو ہیڈنگ لائن نظر آ رہی ہے، جس بھی آپ جگہ کرسر رکھ لیں وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ LCD کہاں پڑا ہے، یہ میں نے ابھی 3 ہیڈنگز بنائی ہیں، آپ جتنی مرضی بنا لو، پریشان نہیں ہونا کہ میں نے اتنی بنائی ہیں اور یہاں 3 کیوں آئی ہیں، ایڈ لائن کر کے آپ جتنی اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں۔ اچھا میں کہتا ہوں جی کہ واٹ از LCD کہاں پڑا ہے، تو میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھوں گا، یہ اوپر دیکھیں نا بتاتا بھی ہے کنٹرول کلک ٹو فالو لنک، جو یہاں میں جیسے ہی کلک کروں گا یہ واٹ از LCD جہاں پڑا ہوگا آٹومیٹیکلی کرسر دیکھیں کلک کر کے موو کر کے یہاں پہ آ گیا۔ اب اسی طرح آپ یہ تو میں نے 3 ہیڈنگز بنائی ہیں، چوتھی میں ہیڈنگز شامل کرنا چاہ رہا ہوں ایڈ لائن کر کے یہاں پہ۔ اب یہ چوتھی ہیڈنگ بھی اس میں، اب یہاں پہ آپ نے ٹیبل کو اپڈیٹ کر لینا ہے، اپڈیٹ انٹائر ٹیبل کریں گے، یہ دیکھیں نا چوتھی بھی آ گئی ہے۔ اس 5ویں کو سلیکٹ کر کے آپ اس کو بھی مطلب اس کے اندر ایڈ کر لیں، یہ لائن اس کے اندر۔ تو اسی طرح یہ ہیڈنگ پھر اس ٹیبل کو سلیکٹ کر کے اپڈیٹ ٹیبل کر لیں، انٹائر ٹیبل، تو یہ اس میں نیچے بڑھتی جائیں گی، جتنی مرضی آپ بنا لیں۔ اب یہ دیکھیں نا واٹ از کی بورڈ والا جو میرا ہیڈنگز ہے وہ پیج نمبر 2 پہ پڑی ہے، تو یہاں اس نے آٹومیٹیکلی صفحہ نمبر بھی چینج کر دی ہے۔ تو اب جہاں جا کے دیکھیں یہ واٹ از کی بورڈ صفحہ نمبر 2 پہ آ رہا ہے۔ اب فار ایگزامپل میری تو بہت ساری ہیڈنگز ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ واٹ از کی بورڈ کہاں پہ پڑا ہے، تو میں کنٹرول دبا کے سمپل یہاں اس پیج کے سامنے مطلب رکھ کے پیج نمبر پہ یا اس سرخی جو آپ کی بنی کھڑی ہے کلک کروں گا، یہ دیکھنا واٹ از کی بورڈ اب دوسرے صفحے پہ پڑا ہے، آٹومیٹیکلی کلک میں کروں گا، جیسے ہی کلک کروں گا موو ہو کے دوسرے صفحے کے اوپر جمپ ہو کے کرسر چلا جائے گا، جیسے یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی موو ہو کے آگے جیسے ہی میں نے کلک کی ہے۔ اب میں کہتا ہوں واٹ از ماؤس کہاں پڑا ہے، دیکھیں میں کلک کرتا ہوں فوراً آ جاتا ہے اوپر ہی۔ میں کہتا ہوں جی واٹ از کی بورڈ کہاں پڑا ہے، کنٹرول دبا کے میں نے کلک کی ہے، دیکھو واٹ از کی بورڈ کے اوپر آ گیا۔ تو یہ آپ نے پریکٹس اس کی کرنی ہے، یہ ایڈ میں آپ جتنی مرضی سرخیاں ایڈ کرتے جائیں، اپڈیٹ ٹیبل جب لاسٹ میں آپ کریں گے بعد میں جتنی ایڈ کریں گے تو وہ آٹومیٹک یہاں کلک کر کے بھی آپ کر سکتے ہو، اپڈیٹ ٹیبل کے اوپر دونوں جگہ سے کر سکتے ہو، یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی۔ جب اس کو کلک کریں گے تو اوپر اپڈیٹ کا آٹومیٹک آپشن آ جاتا ہے۔ اچھا اب ہم پڑھنے والے ہیں فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ۔ فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ کا مطلب اکثر اوقات آپ کوئی کتابیں وغیرہ دیکھتے ہیں تو کسی پیراگراف کے اینڈ کے اوپر نا وہ کوئی ایک چھوٹا سا نشان لگا دیتے ہیں، سٹار ٹائپ یا 1 یا 2 لکھ دیتے ہیں، اور اس کا جو تشریح ہوتی ہے وہ یہاں پیج کے اینڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے 2 چیزیں نوٹ کرنی ہیں۔ فٹ نوٹ کا مطلب ہوتا ہے اسی پیج کے اوپر پیراگراف کے نیچے لگائے گا، اور اینڈ نوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ جا کے لگائے گا۔ اب کیا چیز لگائے گا یہ آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ واٹ از کمپیوٹر والا جو پیراگراف پڑا ہے اس کو یہاں ہم نے فل ڈیٹیل کے ساتھ نہیں لکھا، یا یہ پیراگراف ایک اور مثال دیتا ہوں کہ یہ پیراگراف واٹ از کمپیوٹر والا پڑا ہے یہ کس نے لکھا ہے،
تو اب یہاں پہ لکھ تو نہیں سکتے کھل کے کہ جی یہ فلاں بندے نے لکھا ہے، تو میں کیا کروں گا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی نشانی لگا دوں گا اور اس کا جو ہے فٹ نوٹ کریٹ کروں گا۔ یہاں میں نے کرسر رکھا ہے یہ پیرے کے اینڈ پہ، اور میں انسرٹ فٹ نوٹ کے اوپر کلک کر رہا ہوں۔ یہ اے بی، جیسے یہ اوپر کونے پہ اس نے لال کلر کا دیکھے نا ایک لکھ رکھا ہے، اس طرح یہاں پہ ایک لکھا ہوا آ جائے گا، یہ غور کریں۔ اور یہ صفحے کے اینڈ پہ اب کہے گا کہ اس کے بارے میں، پیراگراف کے بارے میں آپ نے کیا لکھنا ہے، یہاں ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں۔ فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں جی کہ دس پیراگراف از ریٹن بائی عمران صدیقی، یہ میں نے لکھ دیا۔ اب یہ اس کے اینڈ کے اوپر آٹومیٹیکلی فٹ نوٹ کریٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کو چیک کیسے کریں گے کہ یہ اس فٹ نوٹ مطلب اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا۔ اب فار ایگزامپل ہم یہ پیراگراف پڑھ رہے ہیں اور اینڈ پہ آئے ہیں اور آپ نے یہ دیکھیں نا اس کے اینڈ پہ ایک لکھا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہو یار یہ اس ایک کا کیا مطلب ہے، تو آپ اس پیج کے اینڈ پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یار اس ایک کا مطلب ہے دس پیراگراف از ریٹن بائی، کہ یہ اچھا یہ پیراگراف عمران صدیقی نے لکھا ہے۔ اگر آپ اس پہ اوپر یہاں فٹ نوٹ لگا دیں وہ بھی نیچے لگاتا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ایک کا کیا مطلب ہے تو ڈائریکٹ اسی ایک کے اوپر آپ کرسر رکھیں تو بھی بتا دے گا۔ اب دیکھیں یہ اوپر یہ پاپ اپ سا نکل کے آ گیا ہے کہ دس پیراگراف از ریٹن بائی عمران صدیقی۔ یہ جیسے ہی میں کرسر اس کے اوپر موو کر کے رکھتا ہوں تو یہ چیز بتا دیتا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ خود سمجھدار ہیں، یہ اکثر اوقات کہیں نہ کہیں ڈاکومنٹ کے اندر استعمال کرنی پڑ جاتی ہیں۔ اب ان کو میں نہ پڑھاتا تو یہ بھی ایک مطلب عجیب سا لگتا۔ میں اب جتنا نالج میرے پاس ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ آپ اکثر اوقات ڈاکومنٹ دیکھتے ہو یہ اینڈ نوٹ اور فٹ نوٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں دفاتری کام کے اندر۔ میں خود ذاتی طور پر تو اس کو بہت کم استعمال میں نے کیا، لیکن نالج میں ہے کہ یہ چیزیں بندہ کہاں کہاں استعمال کر سکتا ہے، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے سیکھ لینی ہے۔ اینڈ نوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈاکومنٹ کے بالکل اختتام پہ جا کے ایک اختتام یا اینڈ نوٹ کریٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں پورے ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر آ گیا ہے، اس کے بارے میں آپ جو بھی ڈاکومنٹ کے بارے میں لکھنا چاہیں تو بھی آپ اس طرح کریٹ کر سکتے ہو۔ یہ شو ہے اور ہائڈ نیکسٹ، شو کا مطلب ہوتا ہے جی کہ جہاں پہ آپ کا یہ فٹ نوٹ یا اینڈ نوٹ لکھا پڑا ہوگا، کرسر جہاں بھی کھڑا ہوگا یہ آپ شو کریں گے فوراً ہی اوپر کرسر وہاں جا کے ڈائریکٹ لے جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ لکھا پڑا ہے، شو فٹ نوٹ کریں اور اینڈ فٹ نوٹ کریں مطلب تو بھی اسی طرح شو کر کے کرسر کو جمپ کر کے آٹومیٹیکلی اسی طرح لے جائے گا۔ سیم اسی طرح مثال ہے جیسے ابھی یہ میں نے ٹیبل آف کنٹینٹ بتایا۔ اچھا سیٹیشن یہ پڑا ہے ایک آپشن اس کے اندر۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کسی پیراگراف کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل یا لیسن کے بارے میں فیڈ کرنی ہے، فار ایگزامپل یہ پڑا ہے واٹ از سی پی یو والا، اس کے متعلق میں کوئی انفارمیشن سیو کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں انسرٹ سیٹیشن میں جا کے ایڈ نیوز سورس کر دوں گا۔ جب یہاں کلک کروں گا تو یہ آٹومیٹیکلی ایک ڈائلاگ باکس کھلے گا اور کہے گا کہ آپ اس پیراگراف کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہو یا کس نے لکھا ہے، اس کی معلومات آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں۔ تو میں یہاں پہ آتھر کا نام لکھ دیتا ہوں، آتھر یعنی کہ مصنف کا نام، کہ یہ پیراگراف جی عمران صدیقی نے لکھا ہے۔ اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس کا ٹائٹل سے مراد یہ ہوتا ہے جی کہ آپ اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اس میں کمپیوٹر سی پی یو کے بارے میں بتایا ہے تو یہ اس کا ٹائٹل بن جائے گا۔ یہ اس طرح کون سے سال میں لکھا ہے، یہ اگزامپل دے رہا ہوں، مثلا 2020 میں لکھا ہے۔ سٹی کہ کون سا تھا، فار ایگزامپل جی پپلا ہے۔ پبلشر کون ہے، جیسے کتابیں وغیرہ بکس وغیرہ چھاپتے ہیں، مختلف طرح کے پبلشرز ہوتے ہیں، جیسے میں لکھ دیتا ہوں جی عمران صدیقی کمپوزنگ سینٹر پپلا، یہ میں نے لکھ دیا۔ اب میں اس کو اوکے کر دوں گا تو آپ نوٹ کریں کہ یہ اس پیراگراف کے اینڈ کے اوپر یہ آٹومیٹیکلی یہ سیٹیشن لگ کے آ گیا۔ اب یہ مطلب اس پیراگراف کے اندر یہ ساری چیزیں شو کرے گا۔ اب آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہو، کنورٹ بھی کر سکتے ہو، سارا کچھ کر سکتے ہو۔ اس میں مینیج سورس کا آپشن بھی ہے۔ مینیج میں یہ ہے کہ آپ اس کو کاپی کر سکتے ہو، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو۔ یہ اگر آپ کے کہیں استعمال میں آئے تو آپ کو کم از کم اس کا نالج ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ اس کے سٹائل بھی پڑے ہیں کہ آپ کس طرح کا سٹائل اس کو لگانا چاہتے ہو، اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے مختلف طرح کے سٹائل بھی چینج کر سکتے ہو اس طرح کے۔
ببلیوگرافی پڑھا ہے آپ نے، اس پیراگراف کے متعلق جو کچھ معلومات ایڈ کی ہے وہ بھی اسی جگہ اینڈ پہ آٹومیٹیکلی آ جائے گی، جن کہ یہ اس کی ببلیوگرافی اس نے بنا دی ہے کہ یہ عمران صدیقی نے لکھا ہے جی، کمپیوٹر سی پی یو کے بارے میں بتایا گیا ہے پپلا کے اندر، اور اس کا پبلشر عمران صدیقی کمپوزنگ سینٹر پپلا ہے، 2020 ہے۔ یہ قسم کا ببلیوگرافی یا بایو ڈاٹا ایک بنا کے سمری ٹائپ آپ کو یہ شو کروا دے گا یہاں پہ۔ تو امید ہے ان کچھ آپشنز کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے یہ کچھ آپشن پڑے ہیں یہ بھی میں کل آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ باقی میلنگ اور ریویو اور ویو مینیو کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، ان کو ہم نے ویسے سرسری آپ کی نظر سے گزارنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ ہو کہ اس کا کیا استعمال ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔